جب قاسم زیجا گرا گھوڑے سے رن میں، جب قاسم زیجا گرا گھوڑے سے رن میں، دل تھا میں بسد گرا گھوڑے سے رن میں، غل پڑ گیا نوشاہ گرا گھوڑے سے رن میں، چلائے نیا شاہ گرا گھوڑے سے رن میں، چلائے نیا شاہ گرا گھوڑے سے رن میں، ہلتی ہے زمین راہ وہ چلتے ہیں ستم گرے، جلد آئیے گھوڑوں سے کچلتے ہیں ستم گرے، جلد آئیے گھوڑوں سے کچلتے ہیں ستم گرے، جلد آئیے گھوڑوں سے کچلتے ہیں ستم گرے، پہنچی جو صدا کان میں حضرت کی نگاہ، تھرا کے گرا خاک پر فرزند یداللہ، عباس سے کہنے لگے شاہنشاہ زیجا، عباس بڑا خیر ہوا، عباس بڑا خیر ہوا، فرزند حسن خلق سے پیاسا گیا بھائی، اور بیوہ کی کمائی بازوال آ گیا بھائی، بیوہ کی کمائی بازوال آ گیا بھائی، روتے ہوئے میدان میں گئے صحیح سمتے سید ابرار، دیکھا کہ ہے گھیرے ہوئے لاشے کو ستمگار، ایک ظالم بے رحم ہے کھینچے ہوئے تلوار، سر کاٹنے کے واسطے جلاد تیار، سر کاٹنے کے واسطے جلاد تیار، دولہا پا جب ظلم ستم کرتا ہے ظالم، سر قاسم مظہر کا قلم کرتا ہے ظالم، سر قاسم مظہر کا قلم کرتا ہے ظالم، اور یہ دیکھ کے بہتاب ہوئے سبط پیغمبر، غصے سے بڑھے کھینچ لی شمشیر دوپہر کر، ایک ضرب میں ہاتھ اس کا گرا خاک پہ کٹ کر، بے ساختہ میدان سے بھاگا وہ ستمگر، بے ساختہ میدان سے بھاگا وہ ستمگر، حضرت نے صدا دی کہ کہا جائے گا ناری، کب ہاتھ سے میرے تو اما پائے گا ناری، کب ہاتھ سے میرے تو اما پائے گا ناری، اور کافر کو بچانے کے لیے آئے کچھ اسوار، فرزند یداللہ سے چلنے لگی تلوار، ظالم ہوا فی النار گریزاں ہوئے کفار، ہلچل میں یہ دولہا پہ ہوئے صدمہ و آزار، ہلچل میں یہ دولہا پہ ہوئے صدمہ و آزار، پرزے سمے اسپا سے بدن ہو گیا ہے، پامال دلو جان حسن ہو گیا ہے، پامال دلو جان حسن ہو گیا ہے، لاشے سے لپٹ کر شہ عالم یہ
یہ پکارے کیوں سوتے ہو اٹھو میرے پیارے کیا کرتے نہیں نرگسی آنکھوں سے اشارے مرجھا گئے یہ پھول سے لب پیاس کے مارے مرجھا گئے یہ پھول سے لب پیاس کے مارے اور دیکھا کہ یہ ہم حشر کا سابا ہوا بیٹا پامال تیرا لاشائے بے جا ہوا بیٹا پامال تیرا لاشائے بے جا ہوا بیٹا ہے میرے جرار میرے شیر دلاور اے میرے بہادر میرے غازی میرے صفدر اے میرے کلیجے میری آنکھیں میرے دل بر قربان تیری لاش کے میں بے کس و مضطر قربان تیری لاش کے میں بے کس و مضطر دنیا سے پرارمان سفر کر گئے بیٹا باتیں بھی شبیر سے کی مر گئے بیٹا باتیں بھی شبیر سے کی مر گئے بیٹا تال محمد میں عجب طرح کماتا پکڑے ہوئے ماں کو چلاتی تھی پیغام آنسو نہیں تھمتے تھے یہ تھا بچوں کا عالم سر پیٹتے تھے ننھے سے ہاتھوں سے بصدقہ سر پیٹتے تھے ننھے سے ہاتھوں سے بصدقہ بھائی کے قلق میں جو نخار کو کلائی قاسم کی بہن خیمے سے باہر نکل آئی قاسم کی بہن خیمے سے باہر نکل آئی ناگاہ یہ فضا نے شہیدی کو پکارا لے آئی یہ ناشاہ کو خیمے میں خدا را فریاد کسی کو نہیں اب ضبط کا یارا ڈوڑی پہ کنبا اسد اللہ کا سارا ڈوڑی پہ کنبا اسد اللہ کا سارا سر کولے ہوئے بنتے اسد آئی ہے مولا لاشے پہ برادر کے باہر آئی ہے مولا لاشے پہ برادر کے باہر آئی ہے مولا لاشے پہ برادر کے باہر آئی ہے مولا جب قاسم زیجا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد وآل محمد أذان محترم
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ دنیا میں اگر جو کوئی انسان اولی الامر کی اطاعت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو اپنا فرمانبردار ثابت اور کہنا فرمانبردار کے ماننے والا ثابت کرے گا، اس لیے کہ جب تک انسان اولی الامر کی اطاعت نہیں کرے گا جب تک اس کی زندگی کامیاب والی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اطاعت کا مسئلہ بہت زیادہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جیسے معصومین میں فرمایا ہے اور یہ پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ ادخلوا الناس بالسلام کہ جو اس لیے کہ مال اور دولت کی کنجوسی کی بات تو الگ ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ادخلوا الناس بالسلام کہ جو سلام میں کنجوسی کرے وہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث اور فرمائی کہ دیکھو اب جب تم صلوات کا مسئلہ آیا کرو تو صلوات میں کنجوسی نہ کیا کرو، اس لیے کہ صلوات پڑھنے سے صلوات پڑھنے سے سب سے پہلی بات اس کی خاصیت جو ہے وہ منافقت دور ہوتی ہے اس سے، اور ایک دوسرے میں میل اور محبت ظاہر ہوتا ہے صلوات پڑھنے سے۔ تو بہرحال اس کا بہت زیادہ تاکید بھی ہے صلوات پڑھنے کی، لیکن جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرمانبردار ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کا جسم جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک دنیاوی مادوں کے ذریعے سے بنا ہے اور ایک باہری یعنی جو پروردگار عالم نے معین کیا بنائی ہیں، یعنی ایک جو ہے جسم اور ایک اس کے اندر جو دو چیزوں سے مرکب ہے انسان، ایک جسم سے مرکب ہے اور ایک روح سے مرکب ہے اس کے اندر۔ اور یہ جسم کا علاج جو ہے علماء نے یہ لکھا کہ جسم کا علاج جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن روح کا علاج دنیاوی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے روح کا علاج وہیں ہوگا جہاں سے روح آئی ہے۔ تو یہ بہت سے علماء نے تاریخ بھی لکھی ہے اس کے بارے میں، اور یہ بہت سے مفصل باتیں لکھی ہیں کہ دیکھو روح کا علاج تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن جسم کا علاج دنیا میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر انسان کا جسم بیمار ہوا، مثلا بخار آ گیا، نزلہ کھانسی ہو گئی، تو ہم ڈاکٹر سے دوائی لے لیتے ہیں کہ جب دوائی لے لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو جلدی سے اس کا علاج نہیں ہوتا جب تک اہل محمد سے متمسک نہ ہو جائے، کہ اگر اہل بیت سے متمسک ہو جائے، ان کے دروازے پر پہنچ جائے تو روح کا علاج اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوا کرتا ہے۔ تب انہوں نے مثال دی ہے، یہاں پر علماء نے بہت سی مثالیں دی کہ اس طریقے سے کہ اگر انسان کا جسم بنا ہو جائے اور ختم یعنی کہ بیمار ہو جائے تو اگر انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تو مطلب کیلشیم کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، یا بہت سی چیزوں کی وٹامن سی وغیرہ کی کمی ہے، تو یہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے باہر سے لیتا ہے، انسان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے اور وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا علاج جلدی سے ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا انسان کے اندر حسد بھی پایا جاتا ہے اور بغض و حسد، جلن، کینہ اور یہ تمام منافقت والی باتیں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک انسان کوئی بیمار ہوا اور جب بیمار ہوا اس کا بھائی برادر اور اس کا کوئی رشتہ دار مثلا مرادآباد لے جانے کے بعد، اور جب بیمار ہوا ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑے بیمار ہیں، یہ دل کے بیمار ہیں، ان کا علاج کر دیجئے، کہا ہم علاج تو کر دیں گے، اور اس نے دل کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بھائی نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے منافق بھی ہیں، ذرا ایسا انجیکشن لگا دیجئے کہ ان کی منافقت ختم ہو جائے۔ اب وہ کہیں گے کہ ایسا کوئی انجیکشن ایجاد ہی نہیں ہوا کہ جو ہے منافقت ان سے دور ہو جائے۔ اب اگر اس کے بھائی نے اس کے برادر رہے اور جب یہاں فیل ہو گیا تو وہ دلی پہنچ گئے اپنے مریض کو لے کر، وہاں ڈاکٹر سے کہا کہ صاحب یہ میرا بھائی برادر جو ہے ان کے اندر ان کے دل میں جو ہے وہ حسد پایا جاتا ہے، آپ ایسا انجیکشن لگائیے کہ تاکہ ان کے دل سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے۔ کہا کہ صاحب ابھی تک کوئی ایسا انجیکشن ہی تیار نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی بیماری ان کا حسد جو ہے ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ روح بیمار ہوتی چلی گئی اور دنیا والے جو ہے وہ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس چلتے چلے جائے کہے کہ ان کا ایسا علاج کر دیجئے کہ ان کا منافقت ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، یہ مشرک ہیں مسلمان ہو جائیں، یہ کافر ہیں مسلمان ہو جائیں، اس طریقے تمام چیزیں۔ لیکن کہا کہ نہیں، اب کیا
روح کا علاج کرنے والا کون ہے؟ تو عزیزان محترم یہ معصومین نے فرمایا کہ دیکھو یہ مادی جسم کا علاج دنیا میں تو ہو جائے گا، لیکن روح کا علاج وہیں پر ہوگا جو جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور جو معصوم ہوگا وہی اس روح کا علاج کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ محترم روح کا علاج محمد و آل محمد اس لیے کہ دنیا بیمار تھی، تبھی جو امام حسین علیہ السلام روح کے علاج کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچے تھے کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، ان کے حسد جلن بغض دین میں جو تبدیلی آ گئی یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو روح کا علاج یہ میں امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے۔ لیکن امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جان محترم، جبھی تو جناب فاطمہ زہرا نے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو روئے یا رلائے رونے کی شکل بنائے عارفاً بے حق ہی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچان کر اگر رونے کی شکل بناتا ہے اور وہ روتا ہے تو تب اس پر جنت واجب ہے، لیکن ہم اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں تو امام کے حقوق سے کیا واقف ہوں گے؟ تو ضروری ہے کہ امام کے حق سے معرفت حاصل کرتے ہوئے، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا اور علماء نے بھی یہاں پر فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر غم حسین میں ایک آنسو نکل آئے تو دنیا والے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے سوائے امام حسین علیہ السلام کے، یعنی امام کے علاوہ اس کی قیمت دنیا والے کوئی نہیں ادا کرتی، یہاں تک کہ انبیاء ماسلب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر انوار الخمسہ میں اور بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ روز محشر ہے اور ایک انسان گنہگار ہے، لیکن فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب جہنم کے کنارے لے کر پہنچے ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی، میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس کی ایک نیکی ہے وہ میں جانتا ہوں، اسے واپس لے آؤ۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، پروردگار ابھی تو نے حکم دیا تھا جہنم میں ڈال دو، اب منع کر رہا ہے، کہا کہ اس کی ایک نیکی ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں، تو اس نیکی کو آپ نہیں جانتے کہ پروردگار وہ نیکی کون سی ہے، وہ کون سا چیز ہے اس کے پاس؟ کہا اس کے پاس ایک موتی ہے کہ غم میرے حسین کے غم میں یہ رویا تھا، اور غم میں جب رویا تھا تو ایک قطرہ آنسو مچھر کے پر کی برابر اس کی آنکھ سے نکل آیا تھا، جب آنکھ سے نکل آیا تھا تو وہ اس کے بخشش کا سہارا بن گیا، سہارا بن گیا۔ اور اس کے بعد آواز آئی، اے میرے حسین کے عزادار اس موتی کو لے کر جا اور اس کی قیمت آدم سے لے لے، اور جناب عیسیٰ موسیٰ وغیرہ تمام نبیوں کے پاس، یہاں تک کہ لکھا کہ جناب آدم کے پاس اس موتی کو لے کر گیا کہ آپ اس کی قیمت دے دیجئے، کہا میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آدم کے بعد جناب شیش کے بعد جناب ابراہیم، جتنے بھی نبی موسیٰ عیسیٰ، اور یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اس موتی کی قیمت مجھے عنایت کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام نے بھی منع کر دیا کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کہا پھر وہ یعنی کہ جناب فاطمہ کے پاس آیا، شہزادی کے پاس آیا، شہزادی اس موتی کی قیمت ادا کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے انکار کر دیا کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ امام حسن علیہ مولا کائنات کے پاس آیا، مولا کائنات نے بھی منع کر دیا کہ جاؤ تم امام حسن کے پاس جاؤ۔ امام حسن کے پاس آئے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت میرے بھائی مظلوم کے علاوہ کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا حسین اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ تو امام نے فرمایا ہاں اس کی قیمت میرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ فریاد کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار اس نے میری مظلومیت کے اوپر اس نے گریہ کیا تھا، رویا تھا، گریہ کیا تھا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا تھا۔ اے پروردگار اس کے جو موتی ہے، ہیرا اس کے پاس، اس کے گنہگار شخص کو بخش دے، میرے وسیلے میرے عزاداری منانے میں، گریہ کرنے میں، رونے کی وجہ سے پروردگار اس کو معاف کر دے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئے گی، اے حسین ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی قیمت ہمارے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی آواز، اے حسین آپ نے دعا کی، ہم نے دعا کو قبول کر لیا اور اس کی قیمت جنت ہے۔
تھے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کرنا، ان کی اولاد پر گریہ کرنا، اور ان کی لیکن عزیزان محترم ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام جب پشت رسول پر سوار ہو گئے تھے، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے، اور جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے پیغمبر اسلام سجدے میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہوئے، لیکن عزیزان محترم جبرائیل آئے اور آنے کے بعد یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ آپ کی پشت پر آپ کا فرزند حسین تشریف فرمائے، اپنی مرضی سے سجدے کو اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ کیا پیغمبر اسلام کو علم نہیں تھا کہ میری پشت پر کوئی بیٹھ گیا؟ تو اس لیے کہ لوگ یہی تو تعجب کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے تعجب کرتے ہیں لوگ۔ نہیں، تعجب اس بات میں نہیں کرنا چاہیے کہ جبرائیل پیغام لے کر آئے، تعجب اس بات میں کرنا چاہیے کہ جبرائیل واپس کیسے چلے گئے، واپس کیسے گئے۔ تو عزیزان محترم تو اس بات سے یہ بھی مان لو جبرائیل کا آنا، پیغمبر اسلام کو یہ بتانا کہ تمہاری پشت پر حسین تشریف فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد کی عبادتیں اس قدر ہوا کرتی ہیں کہ جب وہ تسبیح و تحلیل عبادت نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال آتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور علامہ نسیم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی پشت پر امام حسین علیہ السلام آ گئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک بار نہیں سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 70 مرتبہ کہا، یہاں تک کہ پیچھے نماز پڑھنے والے چاہنے والے صحابہ پریشان ہو گئے کہ آج کون سی وحی نازل ہو گئی ہے، کون سی وحی نازل ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم ایک وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام پشت سے اترے، پیغمبر اسلام نے سر کو اٹھایا، مگر امامت اور نبوت میں یہی تو فرق ہے کہ امامت رسالت اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے سجدے سے سر کو اٹھا لیا کرتی ہے، لیکن امامت اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نوک نیزہ پر کوئی ظالم بلند کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم یہ امام حسین علیہ السلام، لیکن یہ جو اطاعت کرتے ہیں، یہ روح کا علاج کرنے والے جو ہیں یہ محمد و آل محمد ہیں، اور ان کے علاوہ روح کا علاج کوئی اور کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس لیے کہ ایک مثال سے اور بھی واضح کر دیا جائے کہ ایک انسان ہے اپنا آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے پہنچا، جب روح اپنی آنکھوں کا علاج کرنے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی آنکھوں کے مریض ہیں، دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی آنکھوں کے مریض ہیں۔ کہا کہ صاحب میں تو خود آنکھوں کا مریض ہوں، جب میں خود بیمار ہوں تو میں آپ کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ آنکھوں کے بیمار ہیں، جب آنکھوں کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچے کہ صاحب میں اس طریقے کا بیمار ہوں۔ کہا کہ میں بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوں، جب میں اپنا علاج نہیں کر سکتا تو آپ کا کیسے علاج کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ نے محترم اسی طریقے سے تصور ملاتے چلے جائیے، لیکن آل محمد اور عظمت پر یعنی اللہ کے وہ نمائندے ہیں کہ جو جس بیماری کا علاج کرانے والا محمد و آل محمد کے پاس پہنچا تو محمد و آل محمد اس کا علاج کرتے گئے، چاہے وہ روح کا بیمار ہو، چاہے وہ کسی طریقہ بھی بیمار ہو، لیکن جس طریقے کا مریض محمد و آل محمد کے پاس پہنچا ہے، آل محمد نے اسی طریقے سے علاج کیا ہے، اسی طریقے سے علاج کیا ہے، چاہے وہ آنکھوں کا بیمار ہو، چاہے وہ دل کا بیمار ہو، چاہے وہ روح کا بیمار ہو، چاہے وہ جسم کا بیمار ہو، کسی طریقہ بھی مریض گیا آل محمد نے اس کا علاج کیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی چاہنے والے نے میدان میں آل محمد کو دیکھ لیا کہ دیکھو یہی حقیقت میں یہی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے محترم، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے اور اولی الامر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ جب یہ اطاعت کرتا چلا جائے گا انسان تو اس کی زندگی کامیابی ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ محترم جب انسان اطاعت کرتا ہے
اور جب اطاعت کرتا ہے تو اس کی فرما برداری ضروری ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے جب فرما برداری تو اس لیے کہ ہم اللہ رسول اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بس آخر معصومین کے ماننے والے، اہل بیت کے عزادار اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جو اللہ نے واجبات ادا کیے ہیں اس میں اللہ نے ہر حالت میں انسان کو واجبات ادا کرنے ہوں گے، اور جیسے کتنے بھی واجبات ہوں مستحبات ہوں، لیکن واجبات جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کا ہر حالت میں انسان کو ادا کرنا۔ لیکن اب یہ کہ دیکھیے حسین کے چاہنے والے، مولا کائنات کے چاہنے والے اور اس کی عبادت ماہ عزاداری میں اگر ہم غافل ہو جائیں تو امام یہی تو کہیں گے کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے عزادار ہیں، صبح کی نماز سے غافل ہیں اور یہ میری عبادت سے غافل ہیں۔ لیکن ایک یہاں بہرحال ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہ جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا کہ ہم کس لیے کہ پروگرام ہوا تھا، رات میں مجلس ہوئی تھی اور پروگرام جلسہ جلوس وغیرہ یہ نکلے تھے، مجالس کا سلسلہ قائم ہوا، اور اس کے جب ہم سو گئے نماز کا وقت ہوا، ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے کسی چاہنے والے کے پاس اور کسی ماتم کرنے والے کے بعد، تو مثلا ذاکر خطیب کے پاس ہی آ گئے، مجلس پڑھنے والے کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا جبرائیل نے کہا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیے نماز پڑھیے۔ کہا کہ وہ تو واجب ہے، کہاں یہ واجب ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جبرائیل ساری رات جاگتے ہو کے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ہمیں سونے دیجیے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ عزاداری سنت ہے، مستحب ہے، اسے کرنا چاہیے اور معصومین کے لیے عظمت بھی ہے، لیکن یہ نماز تو واجب ہے، اٹھ جائیے۔ تو ہم نے سوال کیا جبرائیل سے، جبرائیل کیا کبھی تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے۔ کہا ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ کہا روزہ کیسے اس طریقے سے ہوتا ہے؟ جبرائیل سے جب کہا کہ روزہ رکھا، کہا کہ ہم نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، کہ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے۔ کہا ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی ہے، جو ہمیں پریشانی ہو یا زحمت ہو۔ کہا کہ پھر تم کیا جانو کہ نیند کا مزہ کیا ہے؟ جب تم سوتے ہی نہیں ہو جب تمہیں نیند نہیں آتی کہ تمہیں کیا ذائقہ، لیکن ہمیں تھکنے تو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے، معصومین یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ساری رات بھی اگر سوئے جاگتے رہے لیکن اگر تم نے واجبات کو ادا نہیں کیا تو پھر تمہارے جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں اب یہ آواز بھی بہرحال میری یہیں تک پہنچے گی امام بارگاہ تک، اب یہ ضروری عرض بھی کہہ دیتا ہوں۔ اب ہمارے نوجوان امام بارگاہ میں سوتے رہتے ہیں، امام بارگاہ میں سوتے رہتے ہیں، کائے کے سامنے زری بھی ہے اور تعزیہ بھی رکھا ہوا ہے، تعزیہ بھی رکھا ہوا ہے، زری بھی رکھا ہے، ہمارے نوجوان وہاں پر سوتے رہتے ہیں۔ اور جو جناب علی اکبر، جناب قاسم اور جناب وہ چھوٹے بچے بھی ہیں، جب یہ چھوٹے بچے جب زری کا، جو ہمارے نوجوان ہیں جو بالغ ہیں، اگر وہی امام بارگاہ میں جس مقصد سے ہم سو رہے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں بزرگ جانتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں سونے سے، ہم نے اپنا بچپنا بھی دیکھا، اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ دستور ہوتا ہے جب امام بارگاہ میں تعزیہ رکھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نوجوان بچے سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تعزیہ تنہا رہے گا، تعزیہ تنہا رہے گا، اس وجہ سے امام باڑے میں سو جاؤ۔ اور جب تنہا رکھے گا، معاذ اللہ کہ آپ تعزیہ زری کو رکھا رہے ہیں جو اس لیے، اور رکھا بھی اس مقصد سے رہے کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے، مگر اس کو رکھاتے رہیں گے۔ جب آپ صبح کی نماز کے لیے نہیں جاگ سکتے اور اگر اس کو اٹھانے لگا تو پھر اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ارے حفاظت جب ہی کر سکتے ہیں جب سچی محبت کربلا والوں سے دل میں پائی جائے گی کہ اے حسین ہم اس کی حفاظت آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مگر اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والوں کی عزاداری کے ساتھ ساتھ ہم واجبات سے غافل نہیں ہوں گے۔ جب یہ ہمارا سونا، جاگنا، عبادتیں کرنا تبھی قابل قبول ہوگا۔ پہلے واجبات کو ادا کیجئے، پھر مستحبات کو ادا کرتے چلے جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا ایک بہرحال مزاحیہ، اور یہ بات یاد آئی ذہن میں تو یہ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، یہ یہاں کا تو نہیں، بہرحال میری بستی ہے، سب کچھ ہے، میرا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہ کا میں نے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوکا ہوتا ہے کہ راستے میں چلے، نماز پڑھیے بھائی،
وہ اکبر کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھتے، کھانا کھاتے رہتے، بہت سے لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو جب نئی مشین ہوتی ہے تو بہت تیز چلا کرتی ہے، جو صحیح حقیقت بھی ہے۔ تو وہ نئے نمازی اور نئے روزے دار جو ہوتے ہیں وہ قوم کو، نوجوان بچوں کو، بالخصوص نوجوان بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور نوجوان بچے میں جن تک وہ آ رہے ہیں فلاں صاحب یہ روزہ نماز کو ضرور کہیں گے، اس لیے راستہ کاٹ دو، یعنی بجائے تبلیغ کے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اب یہ میں اکثر یہاں پر ایک بات بھی کہا کرتا ہوں، اور یہاں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ انسان بڑا خود غرض انسان ہے۔ یہ انسان بہت ہی خود غرض انسان ہے کہ کیسے صاحب یہ تبلیغ کریں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، خمس نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو صبح کو اٹھنے کے بعد کہ بزرگ ہیں کہ انہیں نیند تو آتی نہیں ہے، اور جب نیند نہیں آتی تو لوٹا اٹھایا، وضو کیا اور موٹے موٹے حرفوں کا قرآن مجید لیا، رہ پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ علماء کی لفظ بتا رہا ہوں میں کہ انہیں نیند تو آتی نہیں ہے، کہ ساری رات جب نیند نہیں آئے گی تو اور کیا کریں گے، مجبوری کا عالم یہی تو ہے کہ جب نیند آئے تو چلو مجبوری میں اللہ کی عبادت ہی تو کر لو۔ مگر خود غرضی دیکھیے، مثلا نماز پڑھنے والا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ صبح کو اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اٹھ اور نماز پڑھ، اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ اور نماز پڑھ۔ اپنے بچے سے کہہ دے کہ تو سو رہی ہے اٹھ، اپنی بیٹی سے، اپنے بچوں سے یہ کہہ دے وہ سو، یعنی سویا جا رہا ہے اٹھو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اپنے کسی بھی بھائی رشتہ دار سے یعنی داماد سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ کتنی خود غرضی ہے، یعنی خود تو جنت میں جانا چاہتا ہے، باقی کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، باقی کو جہنم۔ یعنی اگر تمہیں محبت ہے تو تم اوروں سے پہلے اوروں سے بعد میں تبلیغ کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کو جنت میں پہنچا دو، پہلے گھر والوں کو جنت میں تو پہنچا دو۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر آل محمد نے یہی تو فرمایا کہ دیکھو دوسروں کو تبلیغ کرنا بہت آسان ہے لیکن خود کو سنوارنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد قرآن نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے، ارے آگے آ جائیے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اے ہمارے چاہنے والوں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو نیکی میں، اچھائی میں مدد کرو، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا تو برائی میں اور گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے عزیزان محترم۔ اب ہمارا کیا حالات ہیں ماہ محرم میں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے ابھی ہمارے بزرگ سے، نوجوان سے، تو عزیزان محترم یہ ہماری عقل اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ساتھ اسی کا دیں گے جو غلطی پر ہوگا، جو غلطی پر ہوگا ساتھ اسی کا دیں گے، لیکن جو حق کی بات کہنے والا ہوگا اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جبکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اچھائی میں مدد کرنا چاہیے، برائیوں میں مدد نہیں کرنا چاہیے، گناہوں میں مدد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بتائیے ہماری فہرست کون ہے؟ جس کا مطلب یہی تو ہے کہ صرف ہماری زبانی دعوے دار ہیں، ہم دل سے دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر آل محمد کے جو حقیقی چاہنے والے ہیں تو کربلا میں آپ کو دکھائی دیں گے، کربلا میں۔ اس لیے کہا بہرحال جناب قاسم کا آپ نے مرثیہ سنا ابھی، اور جب جناب قاسم کا یہ وقت بھی تھا جب امام جناب قاسم آتے تھے کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور رن کی اجازت کے لیے آتے تھے، جنگ کی اجازت کے لیے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب شب عاشور آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا کہ فلاں، یعنی کہ ایک ایک کا فہرست شمار کرنا شروع کی۔ تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے یہ کہا چچا کیا اس فہرست میں شہادت میں ہمارا نام نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ شہادت میں نام تو ہے لیکن یہاں تک کہ آپ کے بھائی جناب علی اصغر کا بھی نام ہے، مگر بیٹا یہ بتاؤ کہ شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے، شہادت کیسی ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ تو عزیزان محترم، علماء، ذاکرین، خطیب یہی تو پڑھتے ہیں کہ جناب قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ بتایا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن یہ بتایا ہی تو ہے جناب قاسم نے، لیکن جب بتایا لیکن اس ذائقہ کو واضح کرا جناب علی اصغر نے،
واضح کیا جناب علی اصغر نے، اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میرے بھائی نے یہ اعلان کرا تھا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کا نتیجہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب گلے پر تیر لگا تو اصغر نے مسکرا کے بتا دیا، اے ہمارے چاہنے والوں دیکھو یہ ہے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں۔ تو عزیزان محترم، لیکن جناب قاسم جس کو جو علماء نے لکھا کہ آپ کی 13 سال کی عمر تھی، 13 سال کی عمر، اور بہت ہی روایت الاعضاء میں یہ روایت موجود ہے کہ لکھا کہ 13 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی، لیکن 13 سال کی عمر میں بھی جناب فروہ اپنے بیٹے قاسم کو اتنی ناز برداری سے پال رہی تھی، یہاں تک کہ روٹی جو عام بچوں کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جب کھانا کھلانے کے لیے بیٹھا کرتی تھیں تو اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ دیا کرتی تھیں، اے میرے بیٹے قاسم تم ناز و نام کے پلے ہوئے ہو۔ تو ایک مرتبہ یہی تو آواز کہتی ہے، بیٹا قاسم دیکھو کل شہادت کا دکھانا، اور دیکھو کسی سے پیچھے نہ رہ جانا، اس لیے کہ میں سیدانی نہیں ہوں، لیکن یہی آرزو تمنائیں تھیں عزیزان مظلوم کربلا، مکمل شہادت نہیں پڑھنا، 2-3 لفظ آپ کی خدمت میں، لیکن جناب قاسم کو جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد وہ تعویذ دیا امام حسین علیہ السلام کو، تعویذ پڑھا، تعویذ پڑھنے کے بعد چچا بھتیجے گلے ملنے کے بعد یہاں تک کہ لکھا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہو گئے ایک مرتبہ یہاں تک کہ چچا بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہو گئے تو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد تڑپ گئیں، ایک مرتبہ دیکھا قریب آئیں، قریب آنے کے لیے جب دیکھا کہ اب میں ان کو ہوش لیے کہ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا اب خیموں میں پانی کہاں ہے جو زینب پانی لے کر آئے اور جا کر ان پر چھڑکاؤ کر دے، لیکن جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، ارے آنکھ سے آنسو نکلے، ارے حسین پر ٹپکے، حسین ہوش میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا قاسم جاؤ، جانے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ، لیکن عزاداران مظلوم کربلا چند جملے عزاداروں، لیکن جب امام جناب قاسم کو رخصت کرنا چاہا تو حسین نے اپنا امامہ جناب قاسم کے سر پر رکھا اور امامے کے دونوں سرے قاسم کے سینے پر لٹکائے، دونوں سرے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ کیا تھی، اس لیے کہ جو کفن پہناتے ہیں مردوں کو اس چیز سے واقف ہوا ہے، اس چیز سے واقف ہے، جب مردے کے سر پر کفن جو امامہ باندھا جاتا ہے تو امامے کے دونوں سرے مردے کے سینے پر لٹکا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ سمجھے کہ یہ مردہ ہو گیا، یہ غریب ہو گیا، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہی طریقہ امام حسین نے جناب قاسم کے لیے اپنایا کہ امام قاسم نے امامہ رکھ کر حسین نے اور دونوں سرے امامے کے سینے پہ لٹکائے تاکہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اور حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب جنگ کرنے کے لیے کوئی آتا تھا اس کا گریبان چاک ہوا کرتا تھا تو فوراً سمجھ جاتا تھا کہ یہ پریشان بھی ہے اور یتیم بھی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایک چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میدان میں بھیجا، میدان میں جناب قاسم کو بھیجا۔ جب جناب قاسم گئے اور جانے کے بعد جنگ کرتے کرتے عزاداران مظلوم کربلا جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، ایک مرتبہ آواز دی حسین چلے، ایک مرتبہ جب حسین چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن جناب قاسم آواز دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جیسے امام حسین جناب قاسم کے پاس چلے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب آواز دی اے بیٹا قاسم، چچا کو معاف کر دینا کہ حسین کے آنے میں دیر ہو گئی، تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ اسی لیے تو امام زمانہ نے فرمایا ارے سلام ہو لاشوں پر جن کی دائنی پسلیاں بائیں طرف آ گئیں، بائیں پسلیاں دائنی طرف آ گئیں۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ سلام اللہ جنا قلبو حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ بند ہے سادہ
پر دریا کا پانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے تشنا لب ہے ساقیے کوثر کا جانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے ہونے لگے مظلوم پر ظلم و ستم آج سے ہونے لگے مظلوم پر ظلم و ستم ہو گئی آغاز رسم ہو گئی آغاز رسم مہمانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے تیز کی جاتی ہیں تیغیں مہمانوں کے لیے تیز کی جاتی ہیں تیغیں مہمانوں کے لیے ابتدا ہے اہل کی ابتدا ہے ابتدا ہے اہل کی میزبانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی نانے بچے پیاس کے مارے بہت بےتاب ہیں نانے بچے پیاس کے مارے بہت بےتاب ہیں خیمہ حضرت میں غل ہے خیمہ خیمہ حضرت میں غل ہے پانی پانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے پیاس سے بےتاب ہے جھولے میں بانوں کا صغیر پیاس سے بےتاب ہے جھولے میں بانوں کا صغیر دودھ اصغر کو میسر دودھ اصغر کو میسر دودھ
میسر ہے نہ پانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے تشنا کام کربلا کو یوں تو ہم روتے ہیں روز تشنا کام کربلا کو یوں تو ہم روتے ہیں روز بڑھ گئی اشکوں کی بڑھ گئی اشکوں کی بڑھ گئی اشکوں کی باقر روانی آج سے بند ہے سادات پر دریا کا پانی آج سے السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى أئمة المعصومين من بنيك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء بأرض كربلاء خصوصا يا سيدي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا قريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا نس النفوس أيها المدفون بالعرض السلام عليك يا مونس الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان الأمان من فترة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا تفسير القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته